پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو پھیلانے میں، شیعہ سنی فساد کو پھیلانے میں انڈیا کا ہاتھ ہے، را کا ہاتھ ہے؟ کیا انڈیا کا ہاتھ ہے سر؟ انڈیا تو پاکستان کا جنم کا دشمن ہے۔ کس انداز سے ان کے نزدیک آسان ہے کہ دیوبندیوں کو بریلویوں سے اور بریلویوں کو دیوبندیوں سے جو ہے وہ شیعہ سنی کو لڑایا جائے، اور ان کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ ایک سستا طریقہ ہے، اس لیے کہ مولوی آسانی سے خریدے جا سکتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ اپنا پورا منصوبہ بنایا اور بتایا تو اس کے بعد چند ہی دن بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں فرقہ واریت کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان غلام مرزا بھٹر۔ ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹی وی۔ ناظرین، آج میرے پروگرام کا موضوع ہے فرقہ واریت۔ ناظرین، پچھلے دنوں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ملک پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو پھیلانے میں ہمارے قریبی ہمسائے بلکہ دشمن ملک جو ہے انڈیا کا ہاتھ ہے، انڈیا کی ایجنسی جو ہے را، وہ جو ہے ملک پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو پھیلانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا۔ اسی اگر ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں، اگر کسی ریاست کو ڈسٹیبل کرنا ہے، اگر کسی ریاست کو ختم کرنا ہے تو وہاں پر فرقوں کو فروغ دیا جائے، وہاں پہ فرقوں کو پھیلایا جائے، وہاں پہ اس قوم کو لڑایا جائے آپس میں۔ جیسے ہی وہ قوم لڑے گی، ریاست ڈسٹیبل ہوگی، ریاست کے اندر انارکی پھیلے گی اور ملک جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، اور وہی قومیں ہمیشہ آباد ہوں گی، وہی قومیں دنیا کے اوپر سلطنت کریں گی، وہی قومیں دنیا کے اوپر راج کریں گی جہاں پر فرقہ واریت نہیں ہوگی، جہاں پر تمام انسان ہوں گے، تمام انسانیت ہوگی اور ریاست کا بول بالا ہوگا۔ اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ایک عظیم سکالر، ایک عظیم مفکر، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ملی یکجہتی کونسل پاکستان، سید ثاقب اکبر صاحب۔ ثاقب صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو پھیلانے میں، شیعہ سنی فساد کو پھیلانے میں انڈیا کا ہاتھ ہے۔ شیخ، کیا انڈیا کا ہاتھ ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انڈیا کا ہاتھ تو بالکل ہے، اس لیے کہ وہ خود انڈیا کے جو سیکورٹی کے اداروں کے افراد ہیں وہ خود اس سلسلے میں ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں، پاکستان کے خلاف جو ان کی سازشیں ہیں اس کا خلاصہ بھی بیان کر رہے ہیں، اپنی ٹیکنیک تک بتا رہے ہیں اور پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، جب دشمن واضح طور پہ کہہ رہا ہے تو پھر ہم الگ سے کہیں اندر سے جا کے، چادر کے نیچے ہاتھ تو ہے نہیں کہ چادریں ہٹا کے دیکھیں۔ انہوں نے تو واضح اپنا ہاتھ جو ہے وہ دکھایا ہے، جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک انڈین میجر کی جو ہے وہ ویڈیو وہ آئی ہے سامنے، جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ کس انداز سے ان کے نزدیک آسان ہے کہ دیوبندیوں کو بریلویوں سے اور بریلویوں کو دیوبندیوں سے اور باقی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جو ہے وہ شیعہ سنی کو لڑایا جائے، اور ان کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ ایک سستا طریقہ ہے، اس لیے کہ مولوی آسانی سے خریدے جا سکتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ اپنا پورا منصوبہ بنایا اور بتایا تو اس کے بعد چند ہی دن بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں فرقہ واریت کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا۔ تو اس لیے، اور دوسرا یہ ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا تو پاکستان کا جنم کا دشمن ہے، اور ان دنوں اس کو اور بھی زیادہ مسائل پیش آ گئے ہیں، اس لیے کہ اس کو لگتا ہے کہ پاکستان اگر سی پیک میں اور اس طرح کے اقتصادی منصوبوں میں پاکستان کامیاب ہو گیا تو وہ آگے کو نکل جائے گا، اور پاکستان اگر اقتصادی لحاظ سے، جیسا کہ پاکستان فوجی لحاظ سے تو پہلے بھی ماشاءاللہ کوئی انڈیا سے پیچھے نہیں ہے، اپنی فوجی ٹیکنالوجی میں اور اپنی جوہری ٹیکنالوجی میں وہ پیچھے نہیں ہے، لیکن اگر اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اقتصادی لحاظ سے بھی آگے بڑھ جائے گا تو وہ پاکستان کو روکنے کے لیے 100 ہیلے کرے گا، اور ان میں سے ایک اس کے لیے اس کے پاس ہتھیار آسان یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا کر اس سرزمین کو کمزور کیا جائے۔ ثاقب صاحب، ریاست پاکستان کے تمام فرقوں کو ہم ایک پیج پر کیسے لے کر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے چھوٹا سا گروہ ہوتا ہے جو باقی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اگر ہم ان کو کسی طرح سے سمجھائیں بجھائیں، اور اگر وہ نہ سمجھنے بوجھنے میں آئے تو پھر پاکستان کو بچانے کے لیے تو ہر طرح کا طریقہ کار ان کے خلاف استعمال کیا جانا چاہیے۔ قانون پہلے سے موجود ہیں۔ ایک اسلام آباد میں ایک بڑا ہی نامور دہشت گرد ملا ہے، اس کے خلاف پتہ نہیں کتنی FIRs ہو چکی ہیں، لیکن اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ماننے والے ہیں۔ یہ ماننے والے تو پھر بڑھتے رہیں گے، جب اس کی طاقت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، لوگ یہ سمجھیں گے کہ ریاست خوف زدہ ہے کسی خاص ملا سے، کسی خاص مفتی سے، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ باقی لوگوں کو حوصلہ مل جاتا ہے۔ تو اگر پہلے ہی قدم پر ان کو روک دیا جائے، گربے کشتن روز اول
تو پہلے دن اگر بلی کو روک دیا جائے دودھ پینے سے تو پھر سلسلہ آگے نہیں بڑھتا. ابھی کچھ نئے ملا سامنے آ گئے ہیں تو میرا خیال ہے ایسے جو انہوں نے پہلے ان کاموں میں حصہ نہیں لیا تھا تو ضرور پیچھے کوئی ہاتھ ہے, کوئی ان کے مقاصد ہیں, کوئی یہ حرص ہے دنیا کی جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو ان کو میرا خیال ہے روکا جانا چاہیے. اور ریاست اس سلسلے میں اپنی قوت کا امتحان دے چکی ہے. اس دوران کووڈ-19 کی جب شدت تھی اس دوران میں خطبات جمعہ کے مسائل پہ, مساجد کے اجتماعات, تو اس دوران میں جس طرح سے ریاست نے اپنے SOPs پہ عمل درآمد کرایا ہے تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ ریاست اگر کمیٹڈ ہو اور ریاست کا عزم موجود ہو تو ایسی جو چیزیں ہیں اس کو روکا جا سکتا ہے, اور ملاؤں کو جو خاص طور پہ شر پسند ہیں ان کو جو ہے وہ لگام دی جا سکتی ہے. ثاقب صاحب, ایک ریاست ماں کا کردار ادا کرتی ہے اور ماں کو اپنا ہر بچہ عزیز ہوتا ہے, وہ گورا ہو, کالا ہو, لائق ہو, نالائق ہو, وہ جیسا بھی ہو, وہ چاہے پاگل ہو, وہ اس کے ساتھ محبت کرتی ہے, اس کے ساتھ پیار سے پیش آتی ہے. لیکن اسی ریاست کے اندر جو اس کے ادارے ہوتے ہیں وہ باپ کا کردار ادا کرتے ہیں. باپ اگر بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو باپ پہلے اسے پیار سے سمجھاتا ہے, اگر وہ نہیں مانتا تو پھر باپ اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے, اگر وہ ڈانٹ ڈپٹ سے بھی نہیں مانتا تو پھر باپ اس کی سروس کرتا ہے تاکہ وہ بہترین طریقے کے ساتھ چل سکے. تو کیا اس وقت ریاست پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ باپ کا کردار ادا نہیں کر رہے یا وہ اپنے فرائض پورے انجام نہیں دے رہے؟ میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ اس وقت ادارے جو ہیں وہ فعال ہو رہے ہیں, روابط بھی کر رہے ہیں, اور تمام مکاتب فکر کے جو افراد ہیں, اہم لوگ ہیں, ان کو انگیج کر رہے ہیں. میرا خیال دوسرا یہ بھی ہے کہ حکومت کی جو ذمہ داری تھی اس نے وہ کام نہیں کیا ہے ابھی تک. یعنی جس طرح سے ان کو صوبائی حکومتیں ہیں اور باقی وفاقی حکومت ہے, اس کے وزراء ہیں, اس کے جو ادارے ہیں ان کو جیسے سامنے آنا چاہیے تھا انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا, اور لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینے کا تاثر جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. اس حکومت کے لیے ایسا ٹھیک نہیں ہے. اگر ریاستی ادارے ایسے مواقع پہ خود سے آگے آ جائیں, سامنے آ جائیں تو یہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا, یعنی تاثر ہی اس سے منفی چلا جاتا ہے. اگرچہ ریاستی ادارے بھی حکومت کا حصہ ہوتے ہیں لیکن یہ کہ حکومت جو عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہے اس کو فور فرنٹ پہ آنا چاہیے تھا, اس کو آگے آ جانا چاہیے تھا, اس کو زیادہ بہتر اور مؤثر رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے تھا. ایک ایسا کرنا چاہیے. یہ یاد رکھیے کہ ماں کو سارے بچے پیارے ہوتے ہیں لیکن ایک بچہ دوسرے بچے کا سر پھوڑنے لگے تو پھر ماں اجازت نہیں دیتی, اس بچے کو جو ہے وہ ٹھیک اس کی سرزنش کرتی ہے. اور میرا خیال ہے ماں کو یہ کام کرنا ہے. پہلے بھی ماں نے یہ کردار ادا کیا ہے جب بہت زیادہ وہ بظاہر ہم پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ چھوٹ ہو گئے تھے یہ ہمارے فرقہ پرست عناصر, تو ریاست نے ان کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. اور ریاست کو اس میں ایک بات یہ ہے کہ نہ فقط یہ کہ نئے سرے سے کردار ادا کرنا ہے بلکہ اس کو روکنا ہے, اور یہ ایسی گوشمالی کرنی ہے انتہا پسند اور دہشت گرد عناصر کی کہ پھر اس کے بعد یہ نئے سرے سے نہ سامنے آ جائیں. اسی طرح سے ان کے پاس جو چھپے ہوئے ہتھیار ہیں, چیزیں ہیں, ان کا نئے سرے سے جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں کہاں انہوں نے جو ہے یہ ایسے ہتھیار چھپا کے رکھے ہوئے ہیں کہ خدا نخواستہ کل کو پھر یہ پاکستان میں یہ باہر آ جائیں تو خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے. جو ٹارگٹ کلنگز کے واقعات اس وقت پے در پے مختلف علاقوں میں سامنے آ رہے ہیں, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت گرد عناصر کے پاس اور تکفیری عناصر کے پاس ہتھیار ابھی تک موجود ہیں ناجائز, جنہیں وہ اس وقت ٹارگٹ کلنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو ریاستی اور امن و امان برقرار رکھنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو نہ فقط لگام دے بلکہ ان کے پاس جو ناجائز اسلحہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ بھی ان سے واپس لے. ثاقب اکبر صاحب, آپ نے اتحاد امت کے لیے پچھلے 40 سال سے بہت کام کیا ہے. آپ نے اتحاد امت کے لیے, اس ملک پاکستان کی قوم کو ایک کرنے کے لیے, اس ملک پاکستان کو دنیا کی عظیم سلطنت بنانے کے لیے اور تمام فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے بہت سی کتب لکھی ہیں, بہت سی کتابیں لکھی ہیں. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم ریاست پاکستان کے اندر سے فرقہ واریت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں سر؟
میرا خیال ہے کچھ باتیں تو اس میری پچھلے سوال کے جواب میں آ گئی ہیں. کچھ میں یہ کہوں کہ ریاست پاکستان نے یا حکومت پاکستان نے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ کی تھی. پیغام پاکستان کے نام پر ایک دستاویز جو ہے وہ مرتب کی تھی جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام کے دستخط ہیں. 1850 قریباً ابتدا میں، پھر اس کے بعد ابھی ہماری اطلاع کے مطابق پورے پاکستان میں 7-8 ہزار افراد اور مفتیان اور علماء کے دستخط اس پہ لیے جا چکے ہیں. لیکن یہ خواص کے اندر ہے ساری بات. اس کو نہ میڈیا پہ اس طرح سے لایا گیا ہے، نہ اس پہ اینکر پرسنز کو بریف کیا گیا ہے، نہ اس پہ مذاکرے کروائے گئے ہیں، نہ نیچے تک مسئلے کو لے کے آیا گیا ہے. انہی لوگوں میں سے لوگوں کو لے جا کے ضلعوں میں، تحصیلوں میں اور یہاں تک کہ اور بھی نچلی لیول پر اس پیغام پاکستان کا جو ما فی الضمیر ہے اس کو پہنچانا چاہیے. خطبات جمعہ میں اس کو موضوع بنانا چاہیے. اس کے لیے بہت عزم کے ساتھ ریاست کو اور حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ پیغام نیچے پہنچے. جب نیچے پہنچے گا اور لوگ اس کو سمجھیں گے اور پھر اس کے ساتھ منسلک ہوں گے. آپ اس کو چند افراد تک یا چند ہزار افراد تک اگر دستخط کروا لیں گے تو انہی دستخط کرنے والوں نے جب اپنے مفادات فرقہ واریت میں دیکھے ہیں تو وہ پھر اس طرف چلے گئے ہیں. پھر ان کو واپس لانے کی ضرورت ہے کھینچ کے. بھئی آپ نے یہاں دستخط کیے ہیں، دستخط کرنے والوں نے اگر فرقہ واریت پھیلانے میں نئے سرے سے حصہ لیا ہے تو ان کے خلاف کارروائی عمل میں آنا چاہیے. تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے یہ ایک دفعہ کر کے دستخط کر کے تو فارغ ہو کے اور مطمئن بیٹھنے کا کام نہیں ہے. یہ مسلسل کام ہے. جس طرح گہرائی میں جا کے زہر پھیلایا گیا ہے اسی طرح گہرائی میں جا کے محبت کی خوشبو پھیلانے کی ضرورت ہے. یہ علاج اس غم کا سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ لوگوں کی صحیح طرح سے تربیت کی جائے اور محبت کا پیغام جو ہے وہ عام کیا جائے. اور جو لوگ شر انگیزی کرتے ہیں ان کو ایک انفرادی عمل کے طور پہ ان کو ڈیل کیا جائے، نہ یہ کہ ایک مسلک جو ہے وہ دوسرے مسلک کے خلاف جو ہے وہ شروع ہو جائے. اس طرح سے تو نہ ماضی میں مسائل کا حل ہوا ہے، نہ آئندہ کسی مسئلے کا حل ہے. اس کا حل یہی ہے کہ عوام کی تربیت کی جائے اور دوسرا یہ کہ اس طرح کے عناصر اگر ان کی اصلاح نہ ہو سکے تو ان کا اصلاح کا جو قانونی راستہ ہے اس کو اختیار کیا جانا چاہیے. ناظرین، ایک عظیم مفکر نے کہا تھا ایک کو مسلم حرم کی پاس پانے کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب کھا کے کاش کر. ناظرین، اس وقت مجھے ایک عظیم فلاسفر، عظیم اسکالر، عظیم رائٹر جناب ثاقب اکبر صاحب کے ساتھ دیجیے گا اجازت. آپ کا، میرا اور پورے پاکستان کا اللہ نگہبان. سلام پاکستان.